بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، لعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لنا ظهور المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبجمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله أرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عزیزان گرامی، اس روئے زمین پر احادیث ائمہ، احادیث پیغمبر، احادیث رسول الہی اور رسالت الہی کی گفتگو کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ روئے زمین اس وقت تک مستحکم یہ سرزمین نہیں رہ سکتی جب تک کسی خلیفۃ اللہ کا وجود اس زمین میں نہ ہو. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر خلیفۃ اللہ کا وجود زمین پر نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کو لے کر، اپنے اوپر بسنے والوں کو لے کر، زمین انہیں نگل لے کر دنیا قائم نہیں رہ سکتی. یعنی معصوم خلیفہ، معصوم عادل خلیفے کے وجود کے بغیر زمین قائم نہیں رہ سکتی. یہ متواتر روایتوں میں موجود ہے. تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عالم غیبت میں موجود ہونے کے اس عقیدے پر بہت سارے زبان چلانے والے لوگوں نے اپنے ذہنی اختراعات کی بنا پر زبانیں چلائی ہیں، اپنے انداز سے مختلف قسم کے پروپیگنڈے چلائے ہیں اور اس حقیقت کو اپنے فہم اور اپنے زعم میں انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی ہے. مگر نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون والی بات ہے. اگر چاہنے والے پھونکوں سے چراغ الہی کو بجھانا چاہے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ پھونکوں سے کی ہوئی اس کوشش سے چراغ الہی نہیں بجھ سکتا. تو عزیزان آپ فیصلہ کریں کہ وہ چراغ الہی ہے، وہ مشیت الہی کے تحت اس سرزمین، اس کائنات پر موجود ہے. یہی تو سبب ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ مہدی ہے کہ جس کے وجود کو ہم چاہتے ہیں، اسی مہدی کے وجود سے ہی یہ دنیا قائم ہے. تو اس مہدی کے وجود کا انکار کر کے ہم کہاں سے ہم حقیقت پسند کہلائیں گے؟ اسی لیے کسی شاعر نے بھی اس حقیقت کو حقیقی انداز میں بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نمازیوں سے پتہ چلے گا، شریعت مصطفیٰ سے پوچھو حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نمازیوں سے پتہ چلے گا سجود کیا ہے، قیام کیا ہے. وجود مہدی کے منکروں کو نکال دو اس وطن کے باہر، وجود مہدی کے منکروں کو نکال دو اس وطن سے باہر. حلال زادوں کے اس وطن میں حرام زادوں کا کام کیا ہے؟ تو جو نبی کے قول کے مطابق، پیغمبر کی حدیث کے مطابق اگر پیغمبر نے جو فرمایا ہے اس کو رد کرنے کی کوشش کرے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ کافر یا مرتد، یعنی وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں، وہ مرتد ہو جاتا ہے. تو پیغمبر کی یہ حدیث واقعہ ہے اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اگر کوئی
جو ہے اس روئے زمین سے، اس دنیا سے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، تو اس کی زندگی یعنی اس کی موت ایسی ہے جیسے جاہلیت کی موت۔ اب علماء نے جاہلیت کی موت، ایک ہوتی ہے جہالت کی موت، ایک ہوتی ہے جاہلیت کی موت۔ علماء نے جاہلیت کی موت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جاہلیت کی موت کیا ہوتی ہے جناب؟ جاہلیت کی موت کفر و شرک کی موت ہوتی ہے۔ انسان زندگی بھر سجدے تو کر رہے ہیں خدا کی درگاہ میں، مگر ادھر امام کے وجود کا انکار اور اس خلیفۃ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اور جو من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، اس حدیث میں یہ کہتا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو ماتمیتتن جاہلیہ، تو اس کا مرنا جاہلیت کی موت ہے۔ تو اب جاہلیت کی موت میں آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہے، جو کفر و شرک کی موت مرنا ہے۔ تو یہ انسان اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھے گئے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اسلام ہونے کا اپنے آپ اندر نعرہ تو رکھتا ہے، مگر امام خلیفۃ اللہ کے وجود کے انکار میں پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے 1400 سال پہلے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ وہی ہے، یہی پروپیگنڈے باز ہے، یہی دغا باز ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ اس خلیفۃ اللہ کے وجود کا حقیقی طور پر ادراک کرتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ ہمیں پروردگار سے دعا مانگنی چاہیے، خدایا خدایا اس آخری حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما دے۔ اور وعید جو پیغمبر نے سنائی ہے کہ اللہم عجل لنا ظہور المہدی، ہم دعا مانگتے ہیں تو الذی ببقائہ بقیت الدنیا، یہی وہ مہدی ہے، یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ ذات ہے، ببقائہ جس کی بقا سے، جس کے وجود سے بقیت الدنیا، یہ دنیا انہی کی اسی کے وجود سے، اس کے وجود کے صدقے میں باقی ہے، وَثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، اور اسی مہدی کے، اسی خلیفۃ اللہ، خلیفہ برحق امام آخر کے وجود کے سبب سے، وَثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، یہ ارض و یہ سما، یہ زمین و آسمان ثابت ہے، قائم ہے، وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اور انہی کے وجہ سے یہ رزق کھانے والے، یہ دنیا میں پلنے والے رزق کھا رہے ہیں، یہ پل رہے ہیں، یہ حشرات الارض انسان جو کہ میرے امام کے وجود کا انکار کرنے والے، غیبت امام پر شک کرنے والے، اسی امام کے صدقے میں کھا رہے ہیں۔ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهَ عَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اسی امام کے وجود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دے گا کما ملئت ظلما و جورا، جیسی یہ زمین ظلم اور بربریت تشدد سے بری ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ جب جس حساب سے اس دنیا میں ظلم و ستم ہوئے ہوں گے، اس ظلم و ستم کا ازالہ کرنے کے لیے ایک منجی عالم تشریف لائے گا، اور اس منجی عالم کے وجود کے ظہور کے بدولت اس پوری سرزمین پر ایک الہی حکومت قائم ہوگی، اور اس الہی حکومت کے صدقے میں کیا ہوگا، اس کے طفیل میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ ہر طرف چار ونگ عالم میں امن و امان، سکون، اطمینان کا دورہ ہوگا۔ تو ہم سب کو مل جل کر اس امام کے وجود کو، اس امام کے وجود پر جو اعتقادات ہمارے ہیں، مستحکم انداز میں آیات و روایات کی روشنی میں اس پر ہمیں عقیدہ، صرف عقیدہ رکھنا ہی نہیں بلکہ ہمیں اس امام کے وجود اور ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا آخری حجت کیوں ظہور نہیں فرما رہا، یہ سبب جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس امام کے ظہور کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے۔ تو ہر صاحب شعور جانتا ہے کہ خلیفۃ اللہ چاہتا کیا ہے۔ بھئی جو معاشرہ پیغمبر اسلام نے بنایا تھا،
آج کل ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگانے والے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدر مملکت بنے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہوئے ہیں، بھائی نعرہ تو لگاتے ہیں، دعوے تو ان کے ہیں، مگر ریاست مدینہ کی جھلک نہیں نظر آتی۔ ارے ریاست مدینہ کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی کو قرآن نے جو دکھایا تھا کہ اسوہ کاملہ ہے انسانوں کے لیے، تو ہمیں پیغمبر کی پوری زندگی میں مطالعہ کرنا چاہیے کہ اٹھا کے دیکھے کہ پیغمبر نے کیا کیا۔ یہ پیغمبر وہ ہے کہ منکروں اور کافروں کے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اتنا امین اور صادق تھا کہ منکر اور کافر بھی متاثر ہو کر پیغمبر حضرت رسول خدا کو وہ امین آیا، صادق آیا اس لقب سے جانتے تھے، چونکہ انہوں نے اپنے عملی کردار سے اس طرح سے مظاہرہ کر دیا تھا کہ ہر طرف کافر بھی مجبور ہو گئے، آخر مان ہی گئے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ سچا ہے کہ تو اس امام کے وجود ابھی جو غیب میں ہے، ہمارے امام کے لیے یہی راہ ہم ہموار کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ایک ایسا معاشرہ بنائیں، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں ہر صاحب شعور، ہر فرد، ہر ذی نفس جو کہ بالغ الرائی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو امین بنائے، اپنے کردار میں، اپنی روزمرہ زندگی میں، معاشرے میں اپنے کردار میں امین ہو، اپنے کردار میں صادق ہو، تو جب کوئی ایسا مومنوں کا معاشرہ قائم ہوگا نا تو جلد امام ظہور فرمائے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے دین کے نام پر دعوے کرنے والے تو موجود ہیں، مگر ایک امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ارے ہمیں خود اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے اور ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے، کہ ہم میں کیا کمی ہے، ہم میں کیا کوتاہی ہے، ہم نے کیا تقصیر کی ہے۔ محاسبہ ضرور کرنا چاہیے اور اپنے اصلاح نفس کر کے ہم نے اپنے آپ کو صادق و امین کے حقیقی پیروکار بنا کر جب معاشرے میں ہم کردار سازی کریں گے نا تو اس وقت امام ضرور ظہر فرمائیں گے۔ تو اسی دعا کے ساتھ پاک پروردگار عالم ہمارے آخری حجت قائم آل محمد کا جلد سے جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے بہترین اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے زندگیوں کو ہمیں اس حقیقی معنی میں چلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما خدایا کہ ہم حقیقی معنوں میں پیروان آل محمد ہونے کا ہم ثبوت دے سکے۔ ہماری خطا اور تقصیر کو پاک پروردگار معاف فرما اور ہمارے آخری امام کا جلد سے جلد ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔